کا نام لے نہ لے، دنیا کی کوئی آنکھ ہمیں دیکھے نہ دیکھے، یہ آج کل کی جھوٹی میڈیا اگر یہ ہمیں کوریج دے نہ دے، کیونکہ حق بولنا ایک جڑیا نہ کم ہے۔ بابا جی کہنے سن حق دی گل کرنا ہر بندے دے وس دی گل نہیں، اوے حق دی گل وہی کرے گا جڑا جڑا ہوئے گا۔ تو پھر میں کیا میڈیا بھی سانوں تلاش کرنا پڑے گا کہ جڑا کیڑا ہے، اور جڑے جڑے سمیم رحیم ورگے وہ الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر آج میں یوں کہوں کہ ثم الحمدللہ قبلہ بابا جی کی نظر سے پہلی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک لبیک بن چکی ہے، بننے جا رہی ہے، تو یہ سچ ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس جماعت کا جو بانی ہے وہ آمینہ کا لال ہے، یہ آج دی گل نہیں، یہ بھی نہ آخو کہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ ہے، نہیں، یہ بھی حضور تو حضور نے سیابہ نہ نعرہ ہے، اے رب نہ نعرہ تو رب نے سارے نبی نے سیابہ نہ نعرہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں UC5 کے تمام عہدیداران کارکنان کو کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سب کی صحیح کو قبول فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں آل نبی اولاد علی کو دعوت سخن دوں گا، اور شعر بھی سنیے۔ بابا جی نے ہمیں جگایا اور ایک بڑی پتے کی بات کی، کہا بڑی کوٹھی سے بڑی بڑی گاڑیوں سے عزت نہیں ملتی، اگر کوئی پیر ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی معتمم ہے، چاہے کوئی مدرس ہے، چاہے کوئی MNA ہے، چاہے کوئی MP ہے، بابا جی دس گئے رب کعبہ دی قسم عزت اسی دی ہوگی کہ جڑا عزت رسول دی گل کرے گا، یہ پکی گل ہے۔ آپ دیکھیں جنہوں نے عزت رسول کی بات نہ کی، آج مولوی بھی منبر پہ بیٹھنے کا حق بھول گئے۔ سب کی بات نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے ایسے ہیں تو جناب والا بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی کہتے ستمگر ادھر آ ادھر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یاد رکھیں یہ منبر، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ سب کچھ عزت رسول کی وجہ سے ہے۔ تو آجا حضور کے دامن سے لپٹ جا، کہ پیار بھی حضور نہ لمحے وہاں، جب حضور سے محبت کرے گا نا، حضور کی عزت کا پہرے دار بنے گا، تو یاد رکھنا انشاءاللہ یہ نوکریاں، یہ مسجدیں، یہ دنیا اور آخرت میں عزت ہے، یہ تو حضور کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ملتمس ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نہ سر جھکا کے جیے، زور سے کہے نا سبحان اللہ۔ جیلوں میں بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑی بڑی پابندیاں لگانے کے بعد آج دن تک پاکستانی تاریخ کوئی جماعت قلم ہونے کے بعد دوبارہ اس جماعت کو اس طریقے کے ساتھ اسے عزت نہیں ملی۔ میں نے کہا ہمیں عزت کیوں ملی؟ تحریک لبیک والوں وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ بابا جی کہتے تھے جب تک تمہاری لائن سیدھی ہے، جب تک تمہارا قبلے کی طرف تمہاری ڈائریکشن سیدھی ہے، جب تک اندر سے صاف ہو، رب کعبہ کی قسم یہ جماعت نیچے نہیں، دن بہ دن اللہ اسے عزتیں عطا کرے گا۔ بابا جی کے جانے کے بعد بسم اللہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے عورت تحریک لبیک کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ میں کیا چوڑیو، یہ لبیک کی جماعت یہ صرف جماعت کسی دنیا دار کی نہیں ہے، اور میں پہلے بھی دسیا کہ اس جماعت کا بانی آمینہ دا لال ہے، اور جنہی پشت سے رسول اللہ دا ہاتھ ہوئے، وہ جو ہے جنہی پشت سے رسول اللہ دا ہاتھ ہوئے، اور ٹکڑ اے ہو ہی نہیں سکتا، بس حضور نال وفا کرو، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، اور ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاطبہ غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر اسم کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا روز روڑے کے صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبتوں کے اظہار کے بعد ایک شاعر ہے وہ بڑی خوبصورت اس نے بات کیا. وہ کہتا ہے کہ جے تک دنیا ساری راسی مطلب جب تک دنیا رہے گی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جب تک جسم جان ظفر رضوی مشن جاری راسی. اور سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں سڑے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں کوئی قوم دا وقت بنایا نہیں شل تے گولیاں کھادن ظفر دھرنے وچ شل تے گولیاں کھادن ظفر دھرنے وچ پر قدم لبیک آیا نہیں. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ کم کوشت ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور آئین میں جمع مرداں حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی ہی روب آئی. اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک حضور کی محبت حضور کا پیار حضور کا عشق محبت مصطفیٰ سنی کے اندر نہ ہو پھر بندہ غیروں کو غلام ہی رہتا ہے. کوئی ایم بی اے کا غلام کوئی ایم این اے کا غلام کوئی چیئرمین کا غلام کوئی کونسلر کا غلام کوئی عمران کا غلام کوئی زرداری کا غلام کوئی نواز کا غلام کوئی قاف کا غلام کوئی گیدڑ والے کا غلام کوئی لومڑ والے کا غلام کوئی دنیا کی کمینی پارٹیوں کا غلام. جب آئے حضور کی محبت عشق رسول کے جام پلائے پھر بابا تو پھر اقبال کہتے جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی. جب حضور کا پیار آ جائے پھر ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بندہ سیکھ جاتا ہے. جب حضور کی محبت سینے میں آ جائے پھر بندہ وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی سیکھ جاتا ہے. ایسے لوگ مولوی مسجد چنگے لگتے ہیں یہ چنگی گل ہے مولوی تو سیاست کرتے ہیں مولوی مسجد چنگے لگتے ہیں. میں کہ لوٹے گڑے اسمبلی چنگے لگتے ہیں وہ بھی تو لیٹرین چنگے لگتے ہیں. سان کو آگے دس مولوی صاحب آپ سیٹوں کی خاطر عہدوں کی خاطر شہرت کی خاطر آپ دین کی خاطر سیاست کر رہے ہیں. میں کہ تو قابل دین محمد واسطے کر رہے ہیں اے نہیں بس کوئی گل نہیں پتہ نہیں نہ کل میں اب بدیا تیرے شن آ رہے ہیں اور آج کل آ رہے ہیں فاتحہ پڑھیں آ رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے
ایک گل ضرور یاد رکھنی ہے، ایسا فون آوے نا ایم پی فوت کی پہ انہوں کہنا جناب سانو منیا تسی ساڈے کام میں شریک ہو، لیکن ایک گل ہے والا کہ درود شریف الحمد شریف قرآن شریف اور اونچی سناؤ، سانو بھی پتہ لگے کہ ساڈا مریا ان کو پہنچے بھی ہیں ووٹ واسطے آئے ہوئے، جن کو کلو اللہ نہیں پڑھنی آتی وہ نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں پاکستان میں، بتائیں ہندوستان میں مسجدیں نہیں ہیں؟ ہندوستان میں درباریں بھی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بو علی قلندر، نظام الدین اولیاء، اعلیٰ حضرت بریلوی، امام حسن رضا بریلوی ہیں، بزرگوں کی درباریں، مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے، دین بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی ہیں وہاں، روٹی بھی کھاتے ہیں وہاں پر، کپڑا بھی ملتا ہے ان کو، مکان بھی ہے ان کے، پانی بھی ملتا ہے ان کو۔ ہندوستان کے مسلمان حج کے لیے بھی جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، ہر چیز ہندوستان میں میسر ہے، جو ہمیں یہاں پھر بھی کوئی میسر ہو نہ ہو تو پھر بھی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہر چیز ادھر مل رہی تھی پاکستان پھر کی لائن ہے، جب روٹی کپڑا مکان گاڑیاں گھر زمینیں حج عمرے مدرسے درباریں پیر مولوی علماء سب کچھ وہاں تھا، پھر پاکستان کی مائے سب چیز وہاں مل رہی تھی، پھر اتنا نقصان 70,000 وہاں بین الحصت رکمائی 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی، بدماشوں کے لیے دی، صرف مسجدوں کے لیے دی، صرف درباروں کے لیے دی، صرف زکات کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، گاڑیوں کے لیے، ٹیکسوں ان کے لیے دی، سڑکوں کے لیے، نالیوں کے لیے، کھمبوں کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ملک ہمارا ہو لیکن نظام مصطفیٰ کا ہو، دین تخت پر حضور کا ہو، محمد عربی کے غلاموں پر بیٹھے ہیں۔ لیکن آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں یہ تو ابھی کا واقعہ نا جو مری میں ہوا، ادھر کوئی چیز پہنچ نہیں سکی، وہ پولیس والوں کے لیے بھی وائرل ہوئی کہ جناب یہ دیکھو جی 18 گھنٹے ہو گئے ٹرین نہیں پہنچی، اور ادھر عمران خان کی بہن پھنس گئی، وہ علیمہ خان ہے، کیا نام ہے اس کا، علیمہ، وہ وہاں پھنس گئی، چترال کی ہوئی تھی، تو ادھر ہیلی کاپٹر پہنچ گیا۔ ان کے ایک ٹائم کے 20-20 25-25 لاکھ کے کھانے ہیں، اور یہ یہاں سہولیات نہیں تھی، ٹرینیں کھڑی تھی لیکن ان کے اندر ڈیزل نہیں تھا۔ کبھی سوچے آپ نے آپ کن کی طرف جا رہے ہیں، نعرے کن کے لگاتے ہیں، کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی انہوں نے قرضائی بنایا، پاکستان کو بھی قرضائی کیا، آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی قرضائی بنا دیا۔ آپ بھی اور میں بھی، پاکستان کے ہر بندہ شہری 3.5-4 لاکھ روپے کا IMF کا مقروض ہے، پورا ملک بھی مقروض، 47 ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ قرضہ چاہنے کے پہلے 23 تھا، اب اور زیادہ ہو گیا۔ ملک کی کس طرح دی ریاست مدینہ کا نام لے کر اسرائیل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کون سی ریاست مدینہ کی پاکستان کی؟ اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان کو دہشت گرد بنا کر قتل کر دیا، کسی نے پوچھا تھا؟ ہم نے تو اپنے محسن کو فیصل مسجد میں جگہ بھی نہ دی۔ ہمارا محسن تھا جس نے ایٹم بم بنا کے دیا، جس کے دم ہم پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں یہاں، اس کو تو قبر کی جگہ بھی نہیں دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو۔ سہیل بڑیچ نے اسے پوچھا جیو پر، اس نے کہا جی کوئی آپ سے غلطی ہوئی ہے زندگی میں، کوئی غلطی ہوئی ہو جس پر آج تک آپ پچھتاتے ہو کہ کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا، یہ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں میرے سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا کیا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جی ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے۔ محسن کش کو جس نے ایٹم بم بنایا، بٹن بنایا، پاکستان کا ایٹمی پاور بنایا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس نے جا کر بٹن دبایا، نواز شریف پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ممتاز قادری کو جس نے پھانسی دی، اس کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی، ممتاز قادری اور اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ پھر نعرے ان کے ختم نبوت کا داروں کے، پھر آگے کہیں گے مولویوں کو، مولوی تو ایک گل لگا کہ اور کی گلاں کری اسی حلوے کھان دے طریقے دسی، وہ تو تسی کھانے میں 70 سال روکیا سی کدی حلوے بریانی روکیا سی؟ نظام مصطفیٰ، اسی نظام کو لانے کے لیے، جس نظام کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ دین رات کو شان ہے نا، محنت کر رہی ہے، اسی نظام کی خاطر میرے آقا کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ حضور تلوار لے کر بارڈر پر کھڑے رہے غزوہ خندق کے موقع پر، اسی نظام کی خاطر کھڑے تھے۔ حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئی، ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا، نظام کی خاطر سب سے پہلے نظام لے آئے، پھر حضور نے حج کیا۔ آج نمازوں کی طرف ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں ہے۔
یہ سوچنا پڑے گا آپ کو واپس آنا پڑے گا حضور کے دین کی طرف. لاکھوں کی تبدیلی اور انقلاب کے نعرے لگائے. انقلاب اور تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی. انقلاب اور تبدیلی تب آئے گی جب میرے آقا کا دین تخت پر آئے گا. پاکستان بھی تب بدلے گا جب حضور کا دین آئے گا. ہاں پاکستان کی تقدیر بھی تب بدلے گی جب رسول اللہ کا دین آئے گا. اس کے علاوہ لاکھوں کوششیں کر لے, انگریز کی غلامی جتنی مرضی بھی کر لے, انقلاب اور تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. تبدیلی میرے آقا کے دین کے ساتھ, میرے آقا کے فرمان کے پیچھے چلنے کے ساتھ ہے. آج آپ اٹھیں حضور کے دین کے لیے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ, ہمارا کوئی آپ سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو نبی کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ سارے بول وہ گھی میں نہیں مانگا کہتا میرے نام کیوں غصے ہوئے. میں 400 لیٹر 400 کچھ روپے لیٹر گھی میں نہیں کہتا میرے نام کیوں غصے ہوئے بیٹھے ہو. میں پرالیاں جہاں گنے دیا الٹیاں ہوئی میں نہیں الٹائیاں. وہ سارے کرتوتوں کی وجہ تو الٹیاں کچھ شرط نہیں جیتا سیدھا. جنہوں نے زکات نہیں دی, ٹیکس دے نہیں رہے, 100 روپے کے دین کہتا ہے امیر دے سکتا, وہ بھی 2.5 روپے 100 روپے کے اوپر امیر, وہ بھی صاحب استطاعت. جب انہوں نے دین کو چھوڑا ہے نا, اب غریب و امیر و سارے ٹیشو کے ایک ڈبے کے اوپر 30 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. کپڑا لینے پہ ٹیکس, موٹر وے پہ چلنے کی ٹیکس. ہندوؤں کے لیے یہاں راہداریاں کھول رہی ہیں, سکھوں کے لیے راہداریاں کھول رہی ہیں. وہ آئیں کرتارپور مفت آئیں مفت جائیں, اور ہم پاکستان کی سڑکوں پر بھی چلیں تو 30 روپے, ایک 30 کلومیٹر بعد 30 روپے, 30 کلومیٹر بعد 30 روپے, 30 کلومیٹر بعد 30 روپے. موٹر وے پہ اسلام آباد سے کھڑے جا کے ملتان اترے تو 1600 روپے ایک سائڈ پہ. ہم ان کو پیسے چیزوں کے علیحدہ دیتے ہیں, ان کے پیٹ پالنے کے پیسے علیحدہ دیتے ہیں, پھر بھی لوگ باتیں ہمیں کرتے ہیں. ایک چادر 2000 کی چادر ہے نا تو 700-800 روپے کی چادر کا خرچہ ہے, 1300-1400 روپے کے پیٹ پالنے کے پیسے ٹیکس دیے ہم. 40,000 کا موبائل ہے تو 30,000 ٹیکس ہے, 10,000 کا موبائل ہے. موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر 20-30,000 ٹیکس ہے. گاڑی اگر 30 لاکھ کیا تو گاڑی پہ 30 لاکھ کے اوپر 17-18 لاکھ روپے ٹیکس ہے. گاڑی کے پیسے علیحدہ ہیں, ان کے پیٹ پالنے کے پیسے علیحدہ ہیں. جب پورے ملک کے اندر لوٹ لوٹ کر یہ تھک گئے, پھر بھی جب آخری وقت آتا ہے نا وہ موٹر وے والوں کو انہوں نے تنخواہ بھی دینی ہو نا, وہ آخری پان میں نہ ہو کے فون کر کے چلان کٹ 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 کے اپنے تنخواہ پورے نکال لیں. ٹیکس علیحدہ لیں ترنت دے, لیکن وہ آخری میں آ کے ان کو چلان بھی آتا ہے. یہ ملک کا نظام ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بچ جائیں. پاکستان انشاءاللہ یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے تو یہاں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے انشاءاللہ. اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جاگتے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے. نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیت حق 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 سب نبیت حق. وہ آپ نے سنا ہے مثال بنی ہوئی ہے, قوم دی گرڑی تے شتیرا نو جپے. سنا ہے تب آپ نے یہ مثال سنی ہے؟ قوم دی گرڑی تے شتیرا نو ہے نون لیگ دے پنگے لبیک نہ, وہ پی ٹی آئی دے پنگے لبیک نہ. اے تے نہیں ہو سکتا. لیکن جی دنیا کے اندر پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, کاف ہو, زرداری ہو, گدڑ ہو, لومڑ ہو, کوئی اور پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بدماشوں کی پارٹیاں ہوں, سب نے مانا, میڈیا نے مانا, سیکولر لبرل دین دشمن سب نے کہا. بابا جی خادم حسین علی صاحب جب مثال فرمائے سب نے کہا کہ بابا عاشق رسول تھا. سب نے مانا, مانا ہے سب نے کہا, نیوز چینلوں پہ بھی چلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا بھی عاشق ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے ڈاکٹر کہتے ہیں نیگیٹو کو لگے گا, نیگیٹو پوزیٹو کو نہیں لگتا, اور پوزیٹو نیگیٹو کو نہیں لگتا. نیگیٹو جدا خون بابے نال میچ کرتا ہے عاشق کیوں ہی ہوئے گا. جس کا خون میچ کرتا ہوگا, لائن جس کی گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے, عاشق کیوں ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ بتائیں, یہ پرچی ہے, حکمیت حرم ہے, تحریک لبیک کا, نون لیگ کا بھی, زرداری کا بھی, کاف کا بھی, پی ٹی آئی کا بھی, گدڑ کا بھی, لومڑ, ساری پارٹیوں کا. یہ جی میں لبیک کا فارم کون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی سید محمد احمد بخاری بات آفسی ہے, نیاز احمد شاہ جی پتہ جو ہے ٹھیکہ بدر سے دربار موت بہاولپور,
جی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ میں شمولیت اختیار کرتا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر لانا ہے اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے, ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. میں یہ فارم کو کر دیتا ہوں. دوسرا بندہ کال کرتا ہے میں نواز شریف محمد شریف جی ہم بھی اس میں نون لیگ میں شمولیت, یہ ہمارا مقصد یہ ہے ختم نبوت کے ساتھ غداری ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھانا, مرزائیوں کو بہن بھائی کہنا اور پاکستان کے اندر اسلام دشمنی کے کام کرنا. یہ فارم رپورٹ جی فواد ڈبو میرے پیو کا پتہ نہیں. جناب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ پی ٹی آئی میں جوائننگ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر اسرائیل کی طرف لے کے جانا اور آسیہ چوری کو چھوڑنا اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جیلوں میں ڈالنا, گولیاں چلا کر شہید کرنا. ہمارے مقاصد میں یہ شامل ہے. ایک بندہ جی پارٹی دے کہتے کاف لیگ میں شامل ہوتا ہوں جڑی میں سارے پارٹیاں دے نال حمایتی جڑا ویلا آوے ختم نبوت دے غداراں نال ادھر آسیہ چوری دا ویلا آوے پھر انہاں نال جڑے لاوے گلی اودے نال ٹور چلی بس اودے نال ہر ویلے اس دوجا سرداری میں جی شیطان تاثیر میرے باپ کا بھی نہیں پتا. جناب میں حضور کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضور کے قانون کو نعوذ باللہ کالا قانون کہنا ہے, تو انہوں نے حضور کے قانون کو کہا نہیں. ساری پارٹیوں والے فارم پور کر لیتے ہیں کہ کوئی ہے تو نہیں جو نون لیگ والا جنے کا پتر ہوئے کہے کہ میں مروں گا فارم قبر وچ لے کے جاواں گا. ہے کوئی جنے کا پتر میں ان سلوٹ پیش کرا کر کھلو رہے کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہوئے کہے جی میں نون لیگ دے وچ مراں گا فارم میری قبر وچ رکھنا, فرشتے پوچھیں گے کون ہے, میں کہنا نون لیگ والا. جی چلو جی پھر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوئے وہ کہہ دے گا زرداری والا کاف والا گدڑ والا لوگوں والا, میں بیٹھا جڑے کا پتر میں اپنے نام کو پیتا ہے. میں نہیں غازی جڑے ہیں نا غازی تنویر قادری اے انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھائی جان میں گیا کشمیر تو انہوں نے دسیا کہ ساڑھے بھائی جی نے آکھیا ہے کہ جدو میں مراں وصال میرا ہوئے تو میری قبر وچ لبیک جنوبیت فارم ضرور رکھنا. میں کہ فرشتے پوچھیں گے کون ہے, میں کہنا لبیک ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. گدے کو جانتے ہیں, گدے کا پتہ ہے گدے کا میں نے جتنے بھی نظر آئے میں سلوٹ مارنا ہوں. میں کہنا لکھا سلام علیہ تو حضور کی خطبے نے بہت پہرا دیتا. ادھر بچے کو بھی کھڑا کر کے کون ہے بچے پڑھ خاتم النبیین, بچے پڑھ خاتم النبیین, خاتم النبیین, خاتم 5-6 باری بچے نے بھی پڑھاؤنا خاتم النبیین پڑھ جائے گا. پڑھ جائے گا, پڑھے گا نہیں پڑھے گا. عمران خان صدر نے 7 باری پڑھایا نہیں پڑھ سکتے. دسنے والی بات نہیں ہمارے لوگ, اس نے ہمارے منہ کے اوپر پوری قوم کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے. یہ ختم نبوت کے غدار کو اوپر بٹھا رہے ہیں. ہاں اس نے ہمارے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے خاتم النبیین نہ پڑھ کر. میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مرزائی پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائیوں کے یار بیٹھے پھر بھی پتہ ہے پھر نعرے انہوں نے باندھے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ قادیانیوں کے کفر میں کوئی شک کرے نا وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. جڑے مرزائیوں نے ووٹ سپورٹ کرے اتنے بٹھاوے نعرے انہوں نے لاوے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. امام حسن یہ مولا علی کی سنت ہے. مولا علی شیر خدا سے نے امام حسن پاک نے پوچھا کہ آپا جی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں پیار کرتا ہوں. فرمایا کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں. فرمایا نہیں. مولا علی نے فرمایا میں بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھ سے پیار نہیں کرتا. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماں حمیر نے, جن کے سر کا دوپٹہ بھی چاند سورج نے نہ دیکھا, ان کا بیٹا ہوں اس لیے پیار کرتے ہیں؟ کہا نہیں. میں ابا جی پھر کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہا تو حضور کا نواسا ہے تیرے سے اس لیے پیار کرتے ہیں. ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے بنایا. حسن تیری وجہ تو نہیں بنے گا, حضور کی وجہ تو بنایا. ہمیں پتہ رہے گا لیکن تیرے بھی حضور کی وجہ تو پیار کرتا ہے. ریاست مدینہ کے کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر جذباتیات کی باتیں کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ریاست مدینہ کے چیف آف آرمی سٹاف کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ انڈیا کی کسی کنجری کا نام پوچھ لو نا تو پتا ہونا ہے. انڈیا کی ٹیم کا بھی پتا ہونا ہے کہ آپ پتہ نہیں ہے ساڑھے بڑے کون سا. چیف آف آرمی سٹاف تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح مدینہ کے. حضرت عمر جب آپ کو سال ہو گیا نا
پھر کیسے پتا ہوا کہ بعد میں جو تو حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے فرمایا آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا نا، میں نے 36 لاکھ مربع میل سارا لکھ کر اس کو دے دیا، 36 لاکھ سب لکھ کے اس کو دے دیا۔ اور میں کیوں؟ اس کے اندر غیرت ہی بنی تھی، بڑی غیرت تھی۔ کہتے کیسے؟ اور میں ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹا، سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہے ہیں، کان سے پکڑ کر باپ کا دھڑ جو ہے نا دھڑ پڑا ہے، کان سے پکڑ کر باپ کا سر مدینے کی گلیوں میں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، جا کر حضور کے قدموں میں یہاں سے پھینک دیا۔ حضور نے پوچھا بھائی کس کا سر ہے؟ فرمایا حضور باپ کا سر ہے۔ کیوں کاٹا؟ حضور آپ کے خلاف پھونکتا ہے، کاٹ کے رکھا۔ آج ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر چمٹا مار دیا۔ آپ کا بیٹے آئے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، آپ نے کہا ابا جی ایک جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو ابا جی سمجھ کر چھوڑ دیا، میں پتر تو میری تلوار کے تھلے آنا نا، میں حضور کی دشمن سمجھ کے تیرے سر لا دینا، سبحان اللہ، اسی کوئی نہیں سیکھ سکنا۔ آج حضور کے اس دن کو بس کچھ ڈال کر ہم کس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ میرے آقا مولا کی بارگاہ میں آیا گدھا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ حضور نے فرمایا نسلی ہے بے نسلی ہے؟ اس نے فرمایا حضور نسلی ہے، میری نسل میں 60 گدھے ساتھ، 59 گھڑوں پر نبی سوار ہوئے۔ حضور میں یہودی کے پاس رہتا تھا، میرا مالک کون تھا؟ حضور مجھے گھاس بھی ڈالتا تھا، مجھے ہر چیز دیتا تھا، لیکن حضور آپ کے خلاف بات کرتا تھا۔ میں دل میں پوری شکوری نہیں گئی کہ حضور میری بھی کوئی مجبوری سی، میں پھر اس میں لین کر لیا تھا گدھا، لیکن کہا حضور سب میرا مالک تھا، سب کچھ تھا، لیکن حضور آپ کے خلاف بات کرتا تھا۔ جب بھی میرے اوپر سوار ہونے لگتا تھا میں ٹانگ مارتا تھا، وہ جا رہے ریڑھتا جاتا تھا، وہ جا رہے، پھر وہ ڈنڈا اٹھا کر حضور مجھے مارتا، مار کے تھک جاتا۔ حضور وہ پھر بیٹھنے کی کوشش کرتا، میں نے کہا نہ اس پوسٹ تے امام الانبیاء سوار ہیں۔ گدھے کو پتا تھا آج امت ہو گئی، آج امت ہو گئی۔ کہا حضور میں نے اس کو کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے حضرت یافور۔ گدھا ہو کر حدیث کی کتابوں میں نام لکھوا جائے اور ہم حضور کے غلام ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، امتی ہو کر غلامی میں نام نہ لکھوا سکے تو ہم سے گدھا اچھا ہے۔ سچی بات۔ پھر حضور اس کو بلاتے تھے، کہتے تھے یا یافور، حضور بلاتے تھے اس کو یا یافور۔ پھر وہ حضور کے پاس آ گیا، حضور 1400 سال بعد لوگ آ جانے، انہوں نے کہنا ہے بے ہونے کے سیاسی نہ رہے، حضور میں مینوں بھی الیکشن ہے تے دوڑ کے نہ کہہ دیں بھائی گدھا بھی ہونا الیکشن ہے کھڑنا چاہتا سی تے تاں لبیک دا نعرہ لایا سی۔ حضور نے اسے کہا یا یافور، انہوں نے کہا لبیک وصادیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سیاسی نعرہ سی۔ لوگ ہمیں نہیں مولوی صاحب کسی سیاسی ہو چکے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر آپ تقدس فرمان کر رہے ہیں، کیا ہم نے بات کر لی جی حکومت کے خلاف بات کی، میں کہ حکومت کے خلاف آپ نے بات نہیں کی؟ قرآن میں فرعون کی حکومت کی بات نہیں ہے، نمرود کی حکومت کی بات نہیں ہے، نمرود کی کرتوتوں کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، فرعون کی کرتوتوں کا ذکر نہیں ہے، اس کی حکومت کی بات نہیں ہے، سیدنا رسول علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر آپ حکمران بنے وہ بھی ہے، پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو، قرآن کی سیاسی باتیں کرتا ہے۔ کوئی بات کو سمجھیں آپ۔ حضور نے خود فرمایا ہے جو نبی کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ اونچا بولو یار، نہ مانے وہ کون ہے؟ پکے رہنا پھر ہاں اینو کہنے مولوی کو فتوے لا رہے پتہ تھانوں بھی ہے ایویں کہندے بھی مولوی کون ہے جو حضور کا فرمان نہ مانے؟ حضور نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، بنی اسرائیل کے سارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی سیاست دان، ابراہیم علیہ السلام کہنے مولوی یہ تو گندی سیاست ہے، اب یہ سیاست کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ نمرود والی ہے، ہماری ابراہیم علیہ السلام کا ان کی فرعون والی ہے، ساڑی موسیٰ علیہ السلام انہاں دی ابو جہل قوت شیبہ والی ہے، ساڑی محمد عربی والی ہے، ان کی سیاست یزید والی ہے، ہماری حسین والی ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ اکبر بادشاہ والی ہے، ہماری سیاست امام ربانی مجدد الفسانی والی ہے، کسی کی سیاست ملے والی ہے، کسی کی شیر والی ہے، کسی کی
پیر والی ہے، کعب والی ہے، گیدڑ اور لومڑ والی ہے، ہماری سیاست خادم ہے حسین رضوی والی ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے مقاصد ہے، ہمارے قائد نے فرمایا ہم نے بیت المقدس میں جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، ہم نے بابری مسجد پھر تعمیر کرانی ہے انشاءاللہ، ہم نے مسجد قرطبہ بھی واپس لینی ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی کریم کے ساتھ امریکہ کو لٹکا کر حافظ صدیقی واپس لانی ہے انشاءاللہ، ہم نے انشاءاللہ اپنی کریم کے ساتھ مودی کو لٹکا کے کشمیر واپس لینا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ایک بار یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں موقع دے، ایک بار اس ہمیں طاقت دے، پھر ایک پوری دنیا میں ٹانگ کے نہ کھڑا کرنا انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ قرآن کے سورت ہے نا آخر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جب تیرا اور میرا ذکر ہونا پھر کوئی خناس قسم کے لوگ دلیں وسوسے پانا اللہ کا میں نے من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ بہت نعرہ نہیں لانا سیاسی نعرہ خناس قسم کے لوگ پھرے گلنا رب کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے رب کہہ رہے خناس قسم کے لوگ یا اللہ اجڑی لبیک کے نعرے کو روک دیں تیرے حبیب کے ذکر تو روک دیں تاجدار ختم نبوت کو روک دیں یا اللہ وہ خناس قسم کے لوگ شیطان ہیں چین جن ہیں چین یا کوئی انسان ہے بھی ہیں یا اللہ کوئی جن ہے چین شیطان ہے یا انسان میں نے جنتی والناس انسان ہے بھی ہے میں جو اتری چکنا بھی تیرے ہاتھ اگر حضور پاس سے نہیں چکے جانے تو پھر کھانے تو قبر پیڑیاں ہی ہیں۔ ہاں شفیع و حاکم و مختار مانو تو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا آج حضور واسطے ہاتھ چکو زبانہ تو ان کے بند سوچے تو صحیح یار ایک بات سوچے آپ قیامت والا دن صلاح الدین ایوبی آئے گا قبر سے نکل گا اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا یوم ندعو کل اناس آئے نا ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ نور الدین زنگی بھی آئے گا محمود غزنوی بھی آئے گا یوسف بن تاشفین بھی آئے گا محمد بن قاسم بھی آئے گا آئیں گے احمد شاہ عبدالی بھی آئے گا طارق بن زیاد بھی آئے گا سارے آئیں گے سارے مجاہدین اپنے لشکر کے ساتھ آئیں گے اتنے دی ساڑھا بابا سامنے سی جیسی بابے نے دیکھ کے نچ نچ کے نعرے لاندے سی تو دسو قیامت اللہ دے مدینہ المجاہدین کے لشکر دے نال اسی جاواں گے سامنے حضور بھی ہوں گے حضور غوث اعظم بھی ہوں گے ابو بکر صدیق بھی ہوں گے عمر فاروق بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے مولا علی بھی ہوں گے امام حسن و حسین صحابہ اہل بیت محدثین مفسرین بھی ہوں گے ایسے دیسی بابے نے چہرہ دیکھ کے ماننے کی رہندے سے امام الانبیاء نے دیکھ کے تو نچنا ہے اس ویلے جڑے اسی جام لا لا کے نعرے لانے اس ویلے اسی تو نہ لائیں یہ سیاسی عظمت بلا رہے زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لے جانا انہیں مانا 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 اصل اس دنیا میں اس وقت مولا علی کے وارث کون ہے بے شک مولا علی کا نام لے کے آدم بھونکانا لے ہو رہے مولا علی 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 کر میں نے کہا تیرے باپ کا نام کو بگاڑنے دے گا تو نعرہ حیدری لگا کر بھی کرتا تجھے شرم نہیں آتی اور جو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں مولا علی کا الٹا نام ان کو بھی شرم آنی چاہیے مولا علی کا نام لے کر وہ بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں مولا علی کا نام لے کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں مولا علی کو آڑ بنا کر صحابہ کو بھونکنے والے ہو رہے ہیں وہ علی کے وارث نہیں ہیں علی کے وارث لبیک والے ہیں کوئی ہے تے سامنے گل کرے سارے اے ایویں گل نہیں
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے تھے، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے پھونک ماری تھی، خیبر کا دروازہ اٹھ گیا تھا، ایسے ہوا تھا؟ گھر بیٹھ کر تویز لکھا تھا کہ خیبر کے دروازے پہ جا کر لٹکا دو، غائب ہو جائے گا۔ مولا علی پہلے میدان احمد میں پہنچے، پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، پھر لا الہ الا اللہ کی پاور کے ساتھ مولا علی نے اپنے الٹے ہاتھ میں 1600 من کا دروازہ اٹھا لیا۔ کتنے من کا؟ 1600۔ علی دا وارث ہوئے جڑا 16 من چکے ہے جڑے علی دا نام لے کے بھونکتے صحابہ نو کوئی 2 من تے چک کے گھر میں من جا علی کا وارث ہوئے تو 1600 من نہیں، کم از کم 16 من اٹھائے، پھر وہ علی کا وارث بنتا ہے اسی لبیک علیہ بیٹھے ہیں، کی گل نشان کیوں ہو گئے؟ اسی کوئی اہم نہیں، اسی کئی منہ دے مان، 16 نہیں کئی منہ دے مان، مٹی دے بھرے کنٹینر نارے حیدری لا کے چکے بلے سکتے اسی نارے حیدری لا کے ایک نہیں 3 کنٹینر ویلڈ ہوئے، پھر ہوتے کنٹینر، پھر کنٹینر، نعرہ حیدری لا کے چکے نہیں چکے۔ اسی علی کی نگاہ ساری سانوں گولیاں لے کے کہنے گولی چلتی ہے سینہ چیر دیتی ہے، یہ علی کے وارث ہیں جو گولیوں کے بھی سینے چیر کے ہم حضور کے غلام صدیوں بعد قرون اولیٰ کی یاد تازہ لبیک والوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ بھی لبیک والے لے کر آئیں گے۔ آج آپ کھڑے ہو حضور کے دین کے ساتھ، کسی کو عمران کا رنگ چڑھا ہوا ہے، کسی کو نواز کا، وہ رنگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ہے عمران کی پارٹی کا وہ کہہ میں عمران کو چھوڑتا ہوں، کوئی ہے زرداری کا نواز کا، اور جس کو محمد عربی کا رنگ چڑھا ہوا وہ سمجھتے ہیں ایسی یہ نہیں چڑھتی ہے۔ سانوں دے حضور دے عشق کا رنگ چڑھے ہویا ہے، نہ سانوں نہیں چڑھے تے رب دے کے بہ کے رو۔ ساڑی قسمت بلہ آیا ہے، شیر آیا ہے، پیر آیا ہے، گدڑ آیا ہے، لومڑ آیا ہے، ساڑی قسمت محمد عربی کا دین آیا ہے۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں الحمدللہ۔ قیامت والے دن میں انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ قیامت والے دن حضور آپ کے اور میرے پیچھے رو پڑیں گے، حضور کی روح مبارک نکالنے لگے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضور نے پوچھا اسرائیل کیا میرے امتیوں کی روح نکالتے وقت تکلیف دے گا امتیوں کو؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جی آپ کے امتیوں کو تکلیف دوں گا۔ حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں سب کی تکلیفیں کٹھی کر لیں، اور سب کی سب تکلیفیں آج مجھے کٹھی دے گئے، میری امت کو حضور یہ اپنے اوپر لے گئے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ نعرے پھر گئے ان کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جان سے زیادہ قریب ہو، نعرے بلے تھے، نبی جان سے زیادہ قریب ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے پھر شیر کے، نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے تیر کے، نبی جان سے زیادہ قریب، نعرے کاف کے، گدڑ کے، لومڑ کے۔ کسی نے آج تک 70 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات کی؟ کیا کسی کو پاکستان میں سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان بنایا تھا کہ ہم یہاں سر اٹھا کر جی سکیں گے، بننے سے پہلے بھی انگریز کے غلام، بننے کے بعد بھی امریکہ کے غلام، پھر پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے قربانی دی تھی کہ غیروں کے آ کر یہاں غلامیاں کریں گے، بدماش آ کر بدماش بن جائیں گے، امیر امیر تر ہو جائے گا، غریب غریب تر ہو جائے گا۔ یوریا کی کھاد لینے کے لیے کسان بیچارے لائنوں میں لگ کر ذلیل ہو گئے، کسان پریشان ہے، دریا سوکھ گئے، پانی نہیں ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ جناب دیکھیں جی مولوی تاڑا کام نہیں ہے سیاست میں کہ حضرت عمر فاروق کے دورے بھی پانی دریا نہیں آیا سی، کہ لوگ آ گئے سر، انہوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وزیر جنگلات کو جاؤ، مولویوں کا کام سیاستدان نہیں ہے، یہی فرمایا نہیں، یہی جو کام ہی نہیں ہے مولویوں کا، پھر وزیر جنگلات نہیں جھگڑا سی، آپ کیوں چل کے دی؟ اوپر محمد عربی کے غلام بیٹھے ہو نا، پھر اقبال کہتا ہے خدا کا فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا ان سے کلام پیدا کر۔ اوپر حضور کے غلاموں تو دریاؤں سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر قلم اٹھا کر خط دریا کو لکھ دیا، اے دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، رب کے حکم سے بغیر چلتا ہے تو رک ہے۔ جب خط پہنچا ایسا چلا ہے آج تک دریائے نیل نہیں رکا۔ ریاست مدینہ کے اندر غریب کو آٹے کے تھیلے کی ضرورت پڑی، حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ وزیر خوراک کے پاس جاؤ، مولویوں کو سیاست سے کام نہیں ہے، یہی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر خود آٹے کا تھیلا رکھ کر غریب کے گھر پہنچایا۔ یہ ریاست جس کے اندر تمام اسلام سب سے پہلے بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، تو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔
شام کے اندر حضرت خالد بن ولید کی دربار کے اوپر انہوں نے بم مار دیے. وہ ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ جلا دے, وہ ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں ڈال دے نعوذ باللہ, وہ صدام حسین کو عید والے دن پھانسی چڑھا دے, عراق پورا تباہ کر جائیں, آذربائیجان کے اندر مسجدوں کے اندر وہ سور اور خنزیر چھوڑتے ہیں, وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہوں, وہ جو پوری دنیا میں ذبح کرنے والے ہیں وہ امن والے ہیں, ہم نبی کے نظام کی بات کرنے والے دہشت گرد ہو گئے, ہم ٹیررسٹ ہو گئے. امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح, برما کے اندر مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھانے والے امن والے, ہم ان بچیوں کی حفاظت کی بات کرنے والے دہشت گرد. کسی جگہ عیسائی لٹ رہے ہیں, یہودی لٹ رہے ہیں, ہندو لٹ رہے ہیں, سکھ لٹ رہے ہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان لٹ رہے ہیں, جہاں سے مرضی زمین اکھاڑ اور نیچے سے مسلمان کی لاش نکلتی ہے, جس مرضی حکومت خانے میں جاؤ, جیل میں جاؤ, مسلمان اندر قید و بند کے سوکھتے گزار رہے ہیں. بیٹی ہو کر اسلام پر پہرا دے رہی ہے آپ جیسی کی بیٹی ہو کر 18 سال سے اسلام پر پہرا دے رہی ہے, ڈٹی ہوئی ہے. آج مرد یہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, مولویاں نہ کریں, مولوی کیسے آئیں گے, ملک کا نظام کیسے کرائیں گے, اوپر کیسے بیٹھیں گے. میں نے کہا جناب مولوی تسی ریڈر رولا پاؤں دے افغانستان میں تو ابو ہیں, اتنے بھی تو مولوی ہیں. اصل بات مولویوں سے پریشانی نہیں, اصل اسلام سے پریشانی ہے. اسلام تو پھر پوچھ لیتا ہے تو فاروق سے بھی جناب آپ ہمیں ایک ملا آپ کو دو کیسے ملے. اس لیے آج آپ خود اٹھیں, قرآن پڑھیں, اسلام پڑھیں, دین پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں, اپنے بچوں کو بتائیں محمد بن قاسم کے بارے میں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے بڑے کیسے تھے, کیسے سر اٹھا کے جیتے تھے, ہمارے بڑوں کی تاریخ بتائیں اپنے بچوں کو. اسلامی نظام کے بارے میں بتائیں, اسلام کا سیاسی نظام بھی ہے, معاشی نظام بھی ہے, معاشرتی نظام بھی ہے, جہاد کا نظام بھی ہے. آج ہم نے جہاد کو بھی چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا ہے جس مسلمان کے دل کے اندر کبھی جہاد کی تڑپ نہ پیدا ہو, جہاد کی, یا اللہ مجھے بھی موقع ملے میں کشمیر جاؤں, یا اللہ مجھے موقع ملے میں فلسطین کی بیٹیوں کے لیے نکلوں. حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا نہ ہو وہ منافق ہو کر مرے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا وہ منافق ہو کر مرے گا. حضور نے فرمایا یہاں آج حضور کی باتوں پر یقین نہیں رہا لوگوں کو. حضور کا فرمان سنا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کہتے ہیں یہ تو بجلی ایسے مولوی لگے ہوئے ہیں. حضور کا ہر فرمان چمکتا ہوا ہے, حضور کا دین بھی چمکتا ہوا ہے, اور حضور کے غلام بھی چمکتے ہوئے ہیں. نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم, جو غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم, نازی کالیاں ناسی کالی گلاں کر دیا, اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی اسی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. آج بتائیں ریاست مدینہ کے نام لینے والے مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی. مکے کے اندر کیا ہو رہا ہے, جن گلیوں میں میرے آقا چلے, میرے آقا نے قدم رکھے, جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے, صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں, شام کو 70,000, 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں. ان 1,40,000 فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ درود پڑھنے کی باری نہیں آئے. رب کی رحمتیں جہاں نازل ہوتی ہیں, جہاں حضور تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے, جہاں امام مالک چلتے تھے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر چلتے, یا قمیض پھٹ جاتی تھی. کسی نے کہا جی اتنے بڑے امام ہو کر اتنی بڑی گلی ہے, آپ ان سڑکوں کے ساتھ ان کے دیواروں کے ساتھ لگ کر کیوں چلتے ہیں؟ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان گلیوں کے درمیان میں اللہ کے محبوب چلے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب کے پاؤں ہیں, مالک کے وہاں پاؤں ہیں, زندگی کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. ساری زندگی سواری پر سوار کیے ہوئے مدینے میں, نہ اونٹ پر بیٹھے نہ گھوڑے پر بیٹھے. امام شافعی کو ساری سواریاں دے دی. انہوں نے پوچھا ایک تو رکھنے ضرورت کے لیے, فرمایا جہاں اللہ کے محبوب زمین میں آرام فرماؤ, مالک کی کیا ضرورت کے اوپر چڑھ کر پھرتے. ساری زندگی مدینہ پاک میں قضائے حاجت کی, دور جاتے تھے لوگ. یا کوئی مت سمجھے کہ آپ اور میں دین کا کام نہیں کرے گا, دین کا کام, دین کا کام ہوگا. اگر آپ نہیں کرو گے اسلام آپ کے اور میرے پیروں میں نہیں پڑے گا. اسلام اپنے دم خم کے ساتھ کھڑا ہے, قیامت تک کھڑا رہے گا. کوئی نہیں کرے گا تو اپنے باب خادم سے کروایا نہیں. یا کوئی مت سمجھے کہ دین کا کام نہیں کرتا, اللہ یستبدل قوما غیرا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے میں اور قوم لے آؤں گا. اور اللہ فرماتا ہے وہ قوم مجھ سے پیار کرے گی پھر میں اس سے پیار کروں گا. اگر یہ تو پہلے ہو چکا ہے, ہماری تاریخ پہلے ہو چکی ہے. جب مسلمانوں نے کعبے کی حفاظت نہیں کی, آپ نے داداریوں کو کلمہ پڑھا کر حفاظت نہیں کرائی. اقبال نے کہا آیا ہوں فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں نے پھر ترک نہیں آئے تھے. پھر مسجد نبی جب تعمیر کی نا
تو ترکی جب مسجد بنا رہے تھے تو کسی جگہ اینٹ کی جگہ تھوڑی ہوتی اور اینٹ بڑی ہوتی تو وہاں ٹھک ٹھک کر کر بھی اینٹ توڑتے نہیں تھے، میلوں دور لے جاتے سائز جا کر کاٹ آتے کہ یہاں حضور تشریف فرمائے، ٹھک ٹھک سے حضور کا تشریف اعلیٰ حضرت بریلوی ہے مدینے میں. ہمارے بزرگ تو یہ تھے جتنا ہمارے بڑوں نے ادب کیسے کیا مدینے کا. ہمارے کئی بزرگ حج عمرے کے لیے جاتے ہی نہیں تھے کہ ابتدائی میں بے ادبی نہ ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی ہے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، کانٹا نکال کر پاؤں سے ہاتھ میں رکھ لیا اور رونے لگ گیا. فرمایا اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان دل میں ہے رستہ تیرا. میں مدینے کے کانٹے تیری جگہ ادھر ہے، تیری جگہ ادھر نہیں. پیچھے یہ جماعت علی شاہ صاحب گئے، کتے کو دیکھا، کتا زخمی. آپ نے پھر پگڑی اتار دی. سید زادے اوپر محدث علی پوری سید زادے اوپر پگڑی اتار کر پھاڑ کر کتے کو پٹی کر رہے ہیں. مریدوں نے کہا حضور سید ہو کر کتے کی پٹی. اور میں اے نبی کو کتا ہے لیکن نسبت کے لینا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. میرا نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. میرا نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. میرا نبی دا چارن والے سوتے وچ مدینے. میرا نبی دا چارن والے سوتے وچ مدینے. یہی پریشانی ہے. نوجوان کھڑے ہو گئے یوتھ میں کہ توڑے بوت ہیں یوتھ دے منہ والے توڑے بوت نہیں ہیں یوتھ والے یوتھ تے بہ گیا رشتہ دے نال کھڑی ہے. لیکن تسی نوجوان 90 تو 95% نوجوان دا بہ کے چاہے نوجوان کھڑے ہو گئے. اے عمران نال بھی تام کھڑو سن کہ انہیں نام ریاست مدینہ تے لیا سی. قصور انہاں دا نہیں سی، انہیں نام ریاست مدینہ تے لیا سی. تام کھڑو سن کسی دی ذات کی وجہ تو کوئی نہیں کھڑا ہے. قائد اعظم واسطے بھی کسی نے قربانی نہیں کی آسان. نہ ہی کسی جماعت علی شاہ صاحب واسطے لوگوں قربانی دے کے پاکستان بنایا سی. نہ ہی علامہ اقبال دے کہنے دیتے سن. لکھوں مسلمانوں قربانی تان دیتی سن جو قائد اعظم نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. مولوی اور سیاست کر دیا. میں کہ جڑا کہنا مولوی اور سیاست نہ کام نہیں، پاکستان سے دفع ہو گئے نکلے پاکستان. جڑا کہنا مولوی اور سیاست نہ اے تے قائد اعظم نے کم دے نال ووٹ منگے تو سانو کیوں دسدا ہے. دین دے نام پاکستان میں اسلام دے نام تے بنیا تو سانو آگے نواں دین سمجھا. ویسے بھی کوئی اگر سمجھدا بھی ہے کوئی ہے نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب غلط دین بیان کر رہے ہیں، دین کے اندر سیاست نہیں ہے. تو دیکھو جی یہ جو یوں ہے یہ وہ ہے. مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے. ایسے ایسے اگر دین غلط بیان کر رہے ہیں دیکھتے کھلو کے ساڑی آنکھ کے چاک پا کے سانو دین سمجھاوے. اسی سمجھنا چاہ رہے ہیں بیٹھے ہیں. منافقت نہ کریں، مرد بن ادھر بات کر. صدام حسین کو پھانسی چڑھانے لگے نا تو امریکی ایک تھا، اس نے کہا ہاں ہم 10 بڑا بننے کام کرنا سی مجاہد مسلمانوں کی حفاظت واسطے. آج پھر ٹنگی دینے لگے 10. صدام حسین نے تاریخی کر کے دی اتنے. صدام حسین نے کہا مرد بن مرد. جب میں اقتدار میں تھا نا تب یہ بات کرتا. آج اسی ٹنگی دینے لگے ہیں تینوں مردانی کی یاد آئی گئی. گل ہے دوں بدوں گل کرتے رہتے کرے سارے آ کے جب پا کے گل کرے سانو دین سمجھاوے ایسے سمجھنا چاہتے ہیں. باہر نکل کے موافقت نہیں کر رہی. مولوی دیکھو سیاسی بات کر رہے تھے، مولوی دیکھو یہ کر رہے تھے، مولوی تو ایسے گل کر مولوی آ کے جب پا کے گل کر تینوں دین سمجھ جاتا ہے. اگر ایک گل ضرور یاد رکھی جو کھڑا ہوئے گا میں 6 کلمے پہلے سنا گا. میں 6 کلمے بھی سنوں گا. اس طرح میں نے پتہ ہے عمران کو پہلا نہیں ہے پھر 6 کی کون ہے. میں اس طرح کا سنت طریقہ ہی پوچھنا گا کہ سردیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، گرمیوں میں کیسے کیا جاتا ہے، مرد کیسے کرتے ہیں، عورتیں استنجا کیسے کرتی ہیں. نور الہدایت کی لکھی ہے اور جن کون ذرا پتا ہو کہ ووٹ کے میں نے نہیں سمجھائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک رسول اللہ کا فرمان چمکتا رہے گا. حضور کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا. حضور نے فرمایا لئی بہار کا نہارہا. حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے، میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. قیامت تک کوئی اس نور کو اس دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ خود مٹ جائے گا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا. نہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں میرا تیرا. ساری کائنات آپ نے حضور کی وجہ سے بنائی ہے. یہ پاکستان بھی حضور کے نام پر بنا ہے تو یہاں نظام بھی رسول اللہ کا ہے اور وہ ہم لائیں گے انشاءاللہ. آپ میں کھڑے ہو گئے ہیں. ساری بلدیات کے الیکشن آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا نشان کون سا ہے؟ تھوڑا اس سے بولو مخبروں کو پتہ چل گیا. بروز حشر شفاعت کریں گے
ہر ایک بچ کے رہا حضور جان دے حضور جان دے تیرے ہاں حضور جان دے یہ کوئی بات سمجھے حضور نے بننا ہے قیامت والے دن جنت کے اندر سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفحے بنیں گے سارے جنتیوں کی صفحیں سارے نبیوں کی امتیں ملا کر کتنی صفحیں 120 ہر صف کے اندر اربوں خربوں لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا ان 120 صفوں کے اندر 120 صفوں میں سے 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوں گی کتنی صفحیں بتائیں ان 80 صفوں کے اندر منافق کھڑے ہوں گے میرے بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں مولیا ہے بیٹا بڑھیا گلا کرتا ہے دیکھو یوٹی تے ہے نہیں کہ ساڑھے سامنے کھلو کے گل کرے پھر اندر ہی اندر بیچارہ ہونا کہ آپ کوستے ہونے دیکھیے نہیں بڑا آئے ہوئے اور یہ نکل یہ بچہ ہو کے سانو سمجھانا ہے بیٹھے اے دیکھو میں اگر پتر تو ساڑھی تاریخ نہیں پڑھی مکہ دا بڑا سردار سی ابو جہل حضور دی امت دا فرعون حضور دی امت دا فرعون تھی نا انہوں لمحے کینے پایا چھوٹے چھوٹے بچے لمحے پایا سی معاذ محمد بن قاسم نے کی عمر سی 16 سال محمد 17 سال نوجوان نے راجہ داد میں جا کے لمحہ پا دیتا میں کہ پتر جو تو نہیں کر سکا وہ بچے کرن گے ساڑا قائد نے کیتا نہیں گردن نہ جھکی جس کی عمران کے آگے ہاں اے نہیں ہے شیر جڑا جیل گیا باہر نکلا ہے دوائی لینا گیا تھے واپس ہی نہیں آ رہا شیر تے وہ نہیں شیر ساڑا بابا سی جیل گیا باہر آ کے پھر 6 مہینے بعد بابے گیا ستم کرے ذرا ہنر آزمائے اگر تیر آزمائے جگر آزمائے شیر ساڑا قائد ہے 7 مہینے جیل رہا پھر باہر آ کے کہا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے میں اسے اپنے بڑی میں رستہ نہیں چھڑا میں ہوتے ہی کھڑے ہیں پاکستانی ہر دیتے کھلو کہ پاکستانی نظام مصطفیٰ لے آوہ گے انشاءاللہ اس سے واسطے تسی کوشش کر رہی ہیں تحریک لبیک ہے رسول اللہ دا ساتھ دے رہے گلی گلی کوچے کوچے جا کے گھر گھر پیغام دے رہے اپنی بیٹیاں نو بچیاں نو ماما نو سارے نو جا کے سمجھانا ہے کہ اس دفعہ ٹھپا جڑے کہہ دے ہوتے کیڑی کریں ساڑی کریں پنجے والی نہیں ساڑی کریں کنڈے والی ٹنگا ٹانگ کے اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص فرمایا میرے حبیب جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر جب میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں سیسا کلائی دیوار کی طرح جتنے کھڑو جا میں کریں جتنے کھڑوں دی ہے میں بڑے جمال ہیں کہتے آؤ گے جتنے کوئی نہ پہنچے کراچی میں گیا 100 مطلب اتنے کریں کھڑی سے میں کہ واہ مولا جتنے کوئی نہیں پہنچا کریں پہنچی کھڑی ہے تو ایک کشمیر جی کے ایسے کشمیر بھی جاؤں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام آئے گا حضور میری گل نہیں حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ ہے پوری دنیا میں اسلام آئے گا اور واسطے تم کی کوشش کرتی ہے میں تمہیں ایک گل اور ہی سمجھا دینا کہ 2018 میں الیکشن ہویا نا 2018 میں الیکشن میں بہاولپور ساڑھے ٹیبر بدر شہر یونین کونسل میں میری والدہ میری بیوی میری بیٹی میری بہن یہ تینوں پولنگ ایجنٹ بھی سن نال انہاں دے ہور بھی جڑے پڑھانے پولنگ ایجنٹ بیٹھے سن اے نہیں کہ بھی اسی جڑے نہ کبھی بھائی نہ ابھی بابا دی تے وے جی تے محمد ابن کو بھی میری ماں بھی پیو بھی تے پولنگ ایجنٹ والے میں کسی اور دی ماں نوں لباں اے تے کہندے جو ساری ماں حاضر ہے تے اسی ماں نوں بھی کام کا تو بھی میں دین دی خاطر حاصل کر شک اس وجہ تو تسی تیاری کرو سی کسی اور پاسے نہیں جدوں دین دی خاطر آئے ہیں تے عائشہ صدیقہ بھی نہیں آ سکتی شک ہاں دینوں دے پردہ ہو کے اپنے ماما بہنوں بھی دسو کہ اسے دین مصطفیٰ تخت تے لے آنا ہے انشاءاللہ اس دے تے تیاری کرنی ہے دوسری انشاءاللہ اس دفعہ بکسے چوراں نوں بکسے چوری نہیں کرن دینا انشاءاللہ ہاں بکسے چوراں نوں بکسے چوری کرن انشاءاللہ حضور دا دین آپ لے آنا ہے انشاءاللہ حافظ صاحب بن خادم حسینی دل آپ دستے بازو کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان نظام مصطفیٰ لے آنا ہے انشاءاللہ بس آخری گل غلامی رسول میں موت کے لئے قبول ہے سچی جھوٹ نہیں بول رہا جنہوں ہوئے سچی نہیں ہے میں نہیں سچی گل ہے دیکھ لو مسجد میں بیٹھے تھے فرشتے لے کر ہیں ہاں علی بھی لوگ کے بیٹھے میں نے پتا ہے تم لوگ کے بیٹھے لگے کوئی نہیں ہمیں بھی پتا ہے جیڑا سارے کام ہے کوئی نہیں ہمیں بھی پتا ہے ساڑھے علاقے پیر صاحب گئے نا کہ روڈ پکا رہے
मुरीदा ने देसी मुर्गी खवाई, पिस्ते पुस्ते भी खवाए, पाए शाय भी खवाए, रात में सर्दी पीर साहब सोने लगे तो सर्दी लगी और तो हमें जेड़ी भी बना गर्म शाय खा लवे सर्दी तो लगती है, सर्दी है सोने लगे उन्होंने मुरीदा ने सही और सवेर तरे वो रजाई में कहने सवेर सही सवेर तरे वो रजाई तो दो मुरीदा हाथ जोड़ मैं क्या हुजूर जान हाजिर है सवेर कहीं साड़ी गाले और गुलाम के रसूल में मौत कबूल है लेकिन किसी जालिम की आंखों में आंखें डालना कबूल नहीं। मौत कबूल है लेकिन मैं का ओहदा से नहीं ले सकता। मौत कबूल है लेकिन डाले दर्दे हासिल। मौत कबूल है लेकिन हाथ खड़ी मैं गए ना हाथ करे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ खड़ी ले ली थी। दीन की खातिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ले ली हाथ खड़ी। इमाम हुसैन की सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा यजीद के दरबार में दलेराना खुतबे नहीं दिता सी कि नहीं जैसे इस्लाम की जड़ा दे विच हुसैन दा खून होवे, करबला वाले दा खून होवे, बदर वाले दा खून होवे, सहाबा दा खून होवे, जैसे इस्लाम की खातिर अमीर हमजा ने अपने कलेजे चबाए होवे, जैसे इस्लाम की खातिर मुमताज कादरी फांसी पे चढ़े हुए, इल्मुद्दीन फांसी चढ़े हुए, अल्लामा फजल खैराबादी भी इस दुनिया तो मिसाल इस्लाम की खातिर की आप शहीद हुए हों, सारे बुजुर्गां ने दीन कुर्बानियां दी हों जिन्हां दी जड़ां दे विच जैसे इस्लाम की जड़ां दे विच साडे वड्डियां दा खून होवे अस उस इस्लाम को यूरोप दे टुकड़े ते विकण दईए असि नहीं विकण देना ना ही यूरोप दे टटोण मसी पे चढ़ देना ना ही उन्हां दे गुलामां नूं जैसे इस्लाम के जड़ां दे विच हुसैन दा खून है असि उस इस्लाम दे उत्ते पैरा देवांगे इंशाअल्लाह पूरे दम खम नाल देवांगे हां कोई मत समझे कि तू ये रोक सकता है रोक तोड़ा पे अमेरिका अफगानिस्तान ने रोक सके तुसी लब्बैक या रसूल अल्लाह नु रोक सकते हो कोई भी नहीं रोक सकता हुजूर दा दीन पूरी आबो ताब दे नाल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जाएगा इंशाअल्लाह आएगा उसी दिन रात मेहनत करनी है रब किसी की मेहनत को जाया नहीं करता करता है रब किसी की मेहनत तुसी दसो तारे बड़ी अंदर दसया कि रब मेहनत को जाया करता है अगर तुसी खुदा दी कसम दीन दी खातिर मेहनत करोगे ना मुखलिस होकर तुसी ते मैं इखलास नाल दीन मुस्तफा तख्त ते ले आने वास्ते मेहनत कर रहे हैं ते इंशाअल्लाह रब साडी भी मेहनत जाया नहीं होती हां नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद हुन आखिर तुसी नारा लाना है नाम खाम नाल जिन्हां दे हाथ तो मेरे अब्बा जी है तो एक बंदा बैठा सी नाल उसी चेयरमैन और पार्टी का चेयरमैन सी ते मेरे अब्बा जी के बुजुर्ग आदमी मैं तो एदी हैसियत नहीं हो बड़े बड़ियां दा गल मैं बड़ियां दी गल ही सुना रहा मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं ना मेरी कोई औकात है मैं बाबा जी फरमाने सन मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा असली भी कुत्ते पाक रसूलुल्लाह साडी कोई औकात हैसियत नहीं मेरे अब्बा जी कहते नाले चेयरमैन बैठा सी ते नारे लगा रहे लब्बैक हूं एंड कर मैं चुकना मैं कि खोते चुक लिया तू नहीं चुकना गधे चुक लिया ओने तो पैर का नारा ला था तू नहीं ला रहा गोल आ रहा था तू नहीं ला रहा वो हमें हाथ करके बैठा मैं नहीं जाना फिर मेरे अब्बा जी बुजुर्ग आदमी पर बुजुर्गों को तो पता है होने दे है ना कोई इधर उधर पैर पे खेलने दे मेरे अब्बा जी ने फरमाया जेड़ा लगता है यार रसूलुल्लाह दे हाथ ना चुके ओन भी फालिज ना होया तो सही है रसी भी ओ तेरे दिल का लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 2017 की बात 2017 इलेक्शन होया ना लोधरा बाबा जी भी उठे गए परमानेंट दे उते होए जलसा उते बाबा जी को साडे सामने वो जमाना आ मिले उन्हें कहा हुजूर मेरा ये हाथ खाली का खुद आके मुझे उन्हें कहा हुजूर तुसी तकरीर कर रहे सी परमानेंट उते जलसे दे विच तुसी कह रहे सी उन्हें नारे लाओ भी लब्बैक कहने मेरा ये हाथ खाली गला सी मैं ये साथ में नारा ला रहा सी लब्बैक 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 या रसूल बाबा जी फरमाया चले ओ हाथ चुक के नारा लाओ सारे कहने मैं बे क्या ये तू हाथ चुकिया तो तुझा भी चुके आ गया ए जेड़ा लब्बैक बना रहा है ना क़यामत वाले दिन ज़बाना बंद होंगी हाथ खुद बोलेंगे बेशक सारा हाथ बोलेगा या अल्लाह पूरी दुनिया लम्बी हो गई सी कोई बल्ले वास्ते चुकता सी कोई शेर वास्ते कोई तीर वास्ते कोई काफ वास्ते कोई गिदड़ ते उमर वास्ते या अल्लाह उस दौरे में बाबा खड़ा होया सी उन्हें पूरी उम्मत को भी जगाया सी गैरत भी दी सी उस बाबे ने लब्बैक का नारा लगाया सी ये भी उस वेले खड़ा होया सी मैंने
انہیں بھی ہر چوک دیتے سندہ پہ گیا رسول اللہ واسطے انہیں کہا سی میں بھی حضور سارا سب کچھ حضور تاڑے تو قربان ہے اے ہاتھ چوک کے سارے نعرہ نعرہ لبائے لبائے رسول اللہ لبائے 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 یا 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 رسول اللہ لبائے لبائے دعا کرو میں جنہیں گلہ کے دن اللہ میں نو بھی دفعہ محمد دی توفیق عطا اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں کا ظلم ہو رہے ہیں اللہ سانو انہاں دی مدد کی طاقت عطا فرمائے اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیق نو رہائی عطا فرمائے اللہ پاکستان دے دشمناں اسلام دے دشمناں نو تباہ و برباد فرمائے پاکستان دے دشمناں دے نسلاں نو بھی بدبودار فرمائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں قوت عشق سے پست کو بالا کرتے دھر میں اسم محمد سے اجالا کرتے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام گدے سے جو مستقبی ہے بز میں ہدایت پیدا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت